اسکرین شیئر چلیں جی. تو یہ آگے انشاءاللہ جو بھی واقعات ہیں نا اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک قسم کی نیگوسیشن کر رہے ہیں, ایک قسم کے مذاکرات کر رہے ہیں, لیکن اس میں کیا حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں, یعنی دو چار باتیں یعنی بڑی زبردست ہمیں ملتی ہیں. تھوڑا سا ہم اس کی ذرا ان سیرت کی کتابوں کو ہم دیکھیں نا کہ جو ان ڈیٹیل چیزوں کو بیان کرتی ہیں, تو ان میں ہمیں بہت زیادہ اس قسم کی چیزیں مل رہی ہیں. دو چار میں نے بھی منتخب کی ہے کہ جس کو ہم اس سیشن کے ساتھ جوڑ سکتے تھے. تو سہیل بن عمر آیا. اب تین اس میں بیسکلی پوائنٹ ہے بڑے صلح حدیبیہ کے حوالے سے جو ہم اگلے کچھ وقت میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ سہیل بن عمر آتا ہے اور مذاکرات کی بات چل جاتی ہے. پہلی سلائیڈ کے اندر کچھ میں نے ایک دو سلائیڈ میں ذرا یعنی خلاصہ کیا ہے. تو قریش کو یہ احساس ہو گیا کہ بھائی یہ تو کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہیں. انہوں نے سہیل بن عمر کو بھیجا اور اس نے کئی شرائط پیش کی. آگے ہم تفصیل دیکھتے ہیں. اس میں ایک سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال تو عمرے کے بغیر جائیں گے, ہے نا. اور مسلمانوں میں بھی بڑے شدید اعتراض ہوئے. اسی طریقے سے معاہدے کی تحریر لکھی جا رہی تھی, تو دو جگہ پہ اس نے اعتراض کیا, اور دونوں جگہ وہ تھی کہ جس پہ ایمان والوں کو واقعی میں بڑی شدید تکلیف ہونی چاہیے تھی اور ہوئی بھی. اور دونوں جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مان لی, باوجود یہ کہ صحابہ سخت مخالفت کر رہے تھے. اس کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک کامن تھیم یا ایک کامن لرننگ نظر آ رہی ہے کہ یہ جو اس کا اعتراض تھا اس کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو مان لینا تھا, اس سے آپ کا جو مقصد تھا وہ کمپرومائز نہیں ہو رہا تھا. یہ بس جذبات کی اور لفظوں کی ظاہری جنگ تھی, جس میں آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ اس بات کو مان لینے میں مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں البتہ اس سے مذاکرات ڈیڈ نہیں ہوں گے, آگے بڑھیں گے. آپ تو بات کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے اور وہ اسی بات پہ اٹک گیا تھا, ہے نا. اس سے دونوں طرف کے لوگوں کی ذہنی سطح کا بھی اندازہ ہو رہا ہے نا, کہ وہ اس نے چھوٹی چھوٹی بات کو بھی ایک جھگڑے کی وجہ بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نظر انداز کر دیا. لیکن بات تو چھوٹی تھی, البتہ اس کو مان لینے سے مسلمانوں کی غیرت ہٹ ہو رہی تھی, ہے نا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہم یہ ایک ناجائز بات مان رہے ہیں. لہذا صحابہ کرام شدید یعنی اپنا ریئیکشن دے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کو تھوڑی سی تفصیل سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ لکھا گیا اس کے اندر یعنی ہم پورا معاہدہ کتابوں میں دیکھیں تو اس انداز میں شروع ہوتا ہے کہ یہ بھی مسلمان اور مکہ کے لوگوں کے درمیان یہ معاہدہ ہے, اور اس میں یہ باتیں ہوں گی. ان میں سے اہم ترین چیز چار ہیں. پانچویں چیز میں ہم آگے گفتگو کریں گے, وہ میں آپ سے عرض کر دوں گا, لیکن وہاں بھی میں نے یہ شامل نہیں کی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ 10 سال تک آئندہ 10 سال تک دونوں فریق آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے. تو یہ گویا کہ امن معاہدہ ہے 10 سال کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قریش مکہ سے نکل کر مدینے کی طرف نہیں آئیں گے اور مسلمانوں کے کسی مفاد کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. دوسرا یہ کہ مسلمان قریش یعنی مکہ پہ حملہ نہیں کریں گے, مسلمانوں نے اس سے پہلے کیا بھی نہیں, اور کسی بھی ان کے لشکر پر بھی حملہ نہیں کریں گے. تو 10 سال کے مذاکرات کا مطلب یا امن کا مطلب تو یہی ہوا. اس سے بظاہر دیکھا جائے یہ صاف صاف ان کے حق میں جاری تھی. بتائیں کیسے یہ شرط ان کے حق میں جاری تھی؟ ان کی گردن پہ مسلمانوں کا ہاتھ تھا,
ان کی گردن پہ مسلمانوں کا ہاتھ تھا کہ ان کا مکہ کی ساری معاشی شہرک ان کی تجارت تھی، اور مسلمانوں کے مدینے میں ہونے کی وجہ سے ان کا جو شام کا تجارتی راستہ تھا وہ بالکل بلاک تھا. اسی وجہ سے تو وہ بدر میں آئے تھے، اسی وجہ سے تو وہ احد میں آئے تھے، اسی وجہ سے تو وہ احزاب میں آئے تھے. اب اس سے ان کو بڑا ایک ریلیکس مل رہا تھا کہ اب ہمارے تجارتی قافلے آزادانہ پہلے کی طرح جو مکہ سے شام اور پھر دوبارہ مکہ اور پھر یہاں سے یمن آرام سے چلے جائیں گے. اور ظاہر بات ہے کہ جب ان کی تجارت مضبوط ہوگی تو وہ لوگ بھی مضبوط ہوں گے. اچھا، یوں بھی ان کے حق میں جاری تھی کہ بھائی ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے. ابھی تک مسلمانوں نے حملہ ایک دفعہ بھی نہیں کیا تھا، یعنی مکہ پہ نہیں کیا تھا. ہاں، ان کے تجارتی قافلوں کو مسلمان ضرور روک رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے مکہ پہ ابھی تک حملہ نہیں کیا تھا. اور 3 دفعہ جو جنگیں ہوئی، تینوں دفعہ وہی آئے تھے اور بڑا لمبا فاصلہ طے کر کے آئے تھے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ بظاہر یہ شرط پوری کی پوری ان کے حق میں جاری تھی. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے نہیں سوچا. اور یہ وہ ہڈن بات تھی کہ جو مسلمان جذبات میں تھے نا وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یار 10 سال امن معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سامنے والوں نے ایک سیاسی قوت تسلیم کر لیا ہے نا. آپ ایک فریق ہیں، آپ کو فریق سمجھ لیا ہے. اس سے پہلے تو کبھی انہوں نے مسلمانوں کو فریق سمجھا ہی نہیں. آپ کو آپ کی حیثیت کو کہ آپ واقعی میں ایک طاقت ہیں یہ تسلیم کر لیا گیا. جی، یہ بات نظر نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرے کے بغیر واپس جائیں گے. یہ سب سے زیادہ خطرناک بات تھی مسلمانوں کے حق میں. ان کے حق میں بظاہر بہت مفید تھی کہ ان کو یہ کہنے کی بات مل جائے گی کہ تو دیکھو ہم جیت گئے، اور ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں آنے دیں گے اور ہم نے مسلمانوں کو آنے نہیں دیا. ایموشنل جیت تو ہے لیکن بظاہر مقصد میں اور اس میں تو ٹھیک ہے. یہ بہت خطرناک گیم تھا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے سیشن میں پڑھا ہے کہ عرب لوگ حرم سے روکنے کو اچھا، اور وہ اندر کے جو سردار تھے انہی کی صفوں میں اختلاف پیدا ہو رہا تھا نا. مکہ کے علاوہ جو احابیش اور وہ عروہ بن مسعود طائف کا، وہ تو چلے بھی گیا تھا ناراض ہو کے. اس طرح اور لوگ بھی تو بظاہر تو اپنی ایگو کی تسکین کر رہے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کو یہ موقع دے رہے تھے کہ پورے عرب دنیا کی جو یعنی ہمدردی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے. آنے نہیں دیا. ہاں، وہ تو اس وقت اس کو نہیں ریورس نہیں دیکھ رہے تھے نا، عام مسلمان بھی نہیں دیکھ رہے تھے نا. ٹھیک ہے نا. اور آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی کسی جگہ سے آئے، ان کی تاریخ میں یہ بات محفوظ ہی نہیں تھی کہ کوئی حرم میں آئے عمرہ طواف کرنے کے لیے اور اس کو آنے نہ دیا جائے. اور یہ تو 1400 لوگ. اچھا، اب ظاہر بات ہے ابھی تک تو باتیں کچھ لوگوں تک محدود تھی نا. جب اس پورے ایونٹ نے ختم ہونا تھا تو پھر باتیں پھیلنی تھی کہ محمد تو یہاں سے 70 اونٹ اپنے لے کے گئے تھے اور مسلمان تو ہتھیار بھی لے کے نہیں گئے تھے، اور مسلمانوں نے تو اور لوگوں کو بھی دعوت دی تھی، اور یہ تو اونٹ بھی لے کے گئے تھے، انہوں نے اونٹ کو قلادہ بھی پہنائے ہوئے تھے، اور یہ تو ہر ممکن حد تک کوشش کر رہے تھے، انہوں نے پیغام بھی بھجوایا تھا کہ ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. جب یہ باتیں پھیلنی تھی تو یہ تو مشرکین اپنے پیر پہ بہت بڑی کلاڑی مار رہے تھے. لیکن یہ بات نظر یہ آ رہی تھی کہ یار ہم عمرہ کرنے آئے تھے اور ہم بغیر عمرے کے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ہم نے عمرے کرنے سے ہم جیت گئے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک وکٹری کا، یہ اگلا ہمارا سیشن ہے آخری صلح حدیبیہ کا، کہ یہ ایک پیراڈوکس تھا. مسلمانوں کے لیے ایموشنل بھی وہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، تو وہ جو ہے وہ تعبیر اس کی کس طریقے سے ممکن نہ ہوگی. جی یہ بالکل انشاءاللہ آگے آ رہا ہے. وہ اللہ صحابہ آ کے کہہ رہے تھے کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے. کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تیسری شرط کیا تھی کہ جو شخص
بھی اپنے وارثوں یا اولیاء کی اجازت کے بغیر وہ مکہ سے مدینے آئے گا، ظاہر بات ہے وہ مسلمان ہوگا جب ہی آئے گا، تو مدینے والے پابند ہوں گے کہ اس کو واپس کر دیا جائے۔ لیکن اگر مدینے سے مسلمانوں سے بگڑ کر ناراض ہو کر کوئی شخص مکہ آئے گا تو مکہ والے بالکل بھی واپس نہیں کریں گے۔ یہ بھی آگ لگانے والی چیز تھی۔ مطلب اصل بات تو یہ تھی کہ ہم سے اگر کوئی بھاگ کر تمہارے پاس آئے گا نا تو وہ تمہیں اس کو واپس کرنا ہوگا۔ ظاہر بات ہے مسلمان ہوگا جبھی تو مدینے جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا، مجبور کیا ہوا تھا، وہ فرار ہو کے اگر آپ کے پاس آئے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا کیونکہ وہ ہمارا باشندہ ہے۔ لیکن آپ کی طرف سے کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی؟ مرضی، یہی شرط ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ مطلب بڑی کڑی شرط تھی۔ یہ جب پتہ چلی ہوگی مکہ والوں کو تو وہ جیسے آپ نے سلام بھیجا تھا اور کہا تھا کہ ہم جلدی نکال لیں گے گھر سے، تو ان کو بھی یہی تھا کہ نکل گیا مدینہ جائے وہ گا۔ ایمان والے نہیں تھے نا، وہ اللہ کے نظم کی باتوں پہ کیوں یقین کریں گے؟ وہ تو ایمان والے یقین کریں گے نا، انہوں نے بالآخر یقین کیا۔ تو مکہ والے تو وہ تو اللہ کے نبی سے ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، اللہ سارے عرب کو تمہارے قدموں میں لے آئیں گے۔ مکی زندگی سے آپ نے تو اعلانیہ دعوت کے شروع میں یہ بات کہہ دی تھی، لیکن وہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ بظاہر یہ مسلمانوں کے خلاف تھی لیکن یہ مسلمانوں کے حق میں بھی تھی۔ بتائیں کیسے؟ مسلمان والے رہ سکتے ہیں مکہ میں، اور اگر مسلمان وہاں جا کے رہیں گے تو پھر وہاں پہ اسلام پھیلائیں گے۔ یہ جب ان کو واپس کیا گیا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ بیچ میں جا کے وہ معاہدے سے الگ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس واقعے کو آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمانوں سے بھاگ کر مدینے آ رہا ہے اور مکہ آ رہا ہے تو مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو مرتد ہے، وہ تو صفوں کا غدار ہے۔ اچھا ہے بھائی وہیں رہے۔ اب دیکھیں ابھی تک اس سے پہلے کیا لگ رہا تھا کہ اچھا وہ واپس ہمیں واپس کرنا ہوگا، وہ واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھا ہے بھائی نہیں کرو واپس، اس کو تو ہماری صفوں میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایسا ہوگا بھی نہیں، شاید ایسا کوئی واقعہ پیش بھی نہیں آیا۔ لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی مسلمان یہاں آ گیا نا تو یہ شرط واقعی میں ایسی تھی کہ ہم اس کو کیوں واپس کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو لیکن اس میں بھی اگر دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے تو نقصان تھا لیکن دینی اعتبار سے تو فائدہ تھا ہی، ہے نا۔ اور کہ بھائی وہ ٹھیک ہے، اس کو اذیت تکلیف جو بھی پہنچے گی وہ اس کو اجر و ثواب میں اضافہ ہی ہوگا اس کا، ہے نا۔ اور آگے جا کے کچھ سچویشن ایسی بھی تھی کہ جو بدلنے والی تھی، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ اچھا، اب ایک اور اسی دوران ایک اور بہت بڑی چیز یہ ہو جائے گی کہ جب 10 سال کا امن ہوگا نا تو ابھی تک ایک دوسرے سے لڑائی ہے، لہٰذا آنا جانا بند ہے۔ ٹھیک ہے، 5ویں شرط یہ تھی جو میں نے ذکر یہ نہیں کی تھی کہ بھائی مکہ میں کوئی بھی مسلمان آ سکتا ہے، انفرادی انڈیویجول وہ آئے گا، وہ عمرہ کر کے جا سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے مل سکتا ہے، بات چیت ملاقات کر سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں روکے گا، نہ کوئی تکلیف پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے، تجارت کر سکتا ہے، رشتہ داروں سے مل سکتا ہے، اور مکہ کا کوئی شخص وہ مدینہ آ سکتا ہے، یثرب آ سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، لوگوں سے مل سکتا ہے، یعنی آزادانہ آمد و رفت کیا ہو جائے گی؟ شروع ہو جائے گی۔ تو پھر جب یہ آزادانہ آمد و رفت شروع ہو جائے گی نا تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے لوگوں کا کہ جو ضد کی وجہ سے ابھی تک اسلام میں غور ہی نہیں کر پا رہا، ضد کی وجہ سے۔ اب جب موقع ملے گا اس کو غور کرنے کا تو مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمانوں کو اسلام کی طاقت پر کیا تھا؟ یقین تھا۔ پھر جب ٹھنڈے دل سے غور کرے گا نا اور مسلمانوں کے ساتھ ملے گا جلے گا، معاشرت دیکھے گا، مسلمانوں کی زندگی دیکھے گا، مسلمانوں کے اخلاق دیکھے گا، تو وہ اسلام سے ضرور کیا ہوگا؟ متاثر ہوگا۔ آج تو تھوڑا سا ڈر لگتا ہے لیکن اس زمانے میں مسلمان بڑے اچھے ہوتے تھے، ان کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف کیا ہوتے تھے؟ مائل ہو جاتے تھے، اللہ پاک ہمیں بھی ایسا بنائے۔ لیکن یہ انہوں نے کیوں لگائی قریش والا نے؟ یہ تو بظاہر ان کا فائدہ کیا ہے؟ ان کا فائدہ یہ تھا کہ ان کے پاس قیدی تھے جو وقتاً فوقتاً بھاگنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، ان کو پکڑ کے رکھنا، ان پہ ظلم و ستم کرنا، یہ ان کی انا کی تسکین تھی۔
بھاگ کر ان کا قید آزاد ہو جانا, مسلمانوں کے پاس چلے جانا, اس سے ان کی ایگو ہرٹ ہوتی تھی. نمبر 3 ہو گیا. ہاں 4 کے وہ مل جل کر سکیں, ہر کوئی ہاں, جو امن کا مطلب پھر یہی ہوگا نا, مطلب اگر جنگ نہیں ہے تو امن ہے. ہاں یعنی کیونکہ پورے عرب سے لوگ آتے تھے نا, پورے عرب سے لوگ مکہ میں آتے تھے. اب وہ امن کے بعد بھی اگر مسلمانوں کو روکیں تو معاہدہ امن کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ یہ نہیں روکیں گے. میں کہہ رہا ہوں یہ بھی بتایا ان کے حق میں جاری تھی. ابھی تک دیکھیں ساری چیز ان کے حق میں جاری تھی. اچھا اب دیگر جو قبائل ہیں ان دونوں کے علاوہ بقیہ جو لوگ ہیں نا, وہ کیا کریں گے بھائی, ہے نا؟ تو کنیکشن تو دونوں لوگوں کے ہیں, ان میں سب کو اختیار ہوگا, جو چاہیں مسلمانوں کے ساتھ ہوں, جو چاہیں قریش مکہ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, اب اس میں جو ہے نا مسلمانوں کا بہت بڑا فائدہ تھا, کیونکہ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ بہت سارے لوگ مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے, اور ملنا چاہ بھی رہے ہیں, لیکن قریش کی مخالفت کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے مل نہیں پا رہے. ٹھیک ہے, یہ تھی کچھ شرطیں. اب سہیل بن عمر وہاں سے نکلا تو اس کو جو ہے قریش نے ایسا نہیں کہا تھا کہ اس کو ایک ایک چیز لکھ کے سمجھائی تھی, بتائی تھی, بلکہ قریش نے اس سے ایک بات کہی تھی, کہا کہ بھائی دیکھنا یہ بات ضرور طے کروا کے آنا, بقیہ چیزوں میں تم جو مناسب سمجھو. اور وہ بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ بھائی مسلمان اس سال واپس چلے جائیں, بس اس سال عمرے کی بات نہیں ماننا. یہ بنیادی پوائنٹ تھا. اور مسلمان آئے کس کے لیے تھے؟ ٹھیک ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ یہی ان کا پین پوائنٹ ہے کہ اس سال یہ عمرہ کرنے ہمیں نہیں دیں گے. اگر یہ بات نہ مانی جائے تو یہ مذاکراتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بات اگر نہ مانی جائے تو مذاکرات ہی نہیں ہوں گے, لہذا اس بات کو اگر مان کر ہم کوئی اور دوسرے فوائد حاصل کر لیں, ٹھیک ہے, تو یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ بہر صورت مذاکرات زیادہ بہتر تھے جنگ کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, اس کی وجوہات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. قریش کی بنیادی شرط یہ تھی کہ مسلمانوں کو اس سال عمرے سے روکنا ہے, تاکہ عرب میں, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بس اپنی جو ہے نا وہ یعنی اپنی جو ایک عزت ہے اس کو برقرار رکھنا, کہ ہم نے اپنے دشمنوں کو آنے نہیں دیا. دیکھا, اور اس کا جو لانگ ٹرم میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا سوچ ہی نہیں پا رہے تھے. ٹھیک ہے, اچھا سہیل آیا, ابتدا میں بڑی اچھے بچوں والی بات کی, اس سے معذرت کی اس نے, بہت اچھا مطلب ہے کہ نیگوشیٹ کرنے والا تھا, اور جبھی تو ایک بڑا اچھا مذاکرات کار تھا, نیگوشیٹر تھا. اس نے کہا کہ بھائی سوری, وہ ہمارے کچھ جذباتی نوجوانوں نے نا حملہ کر دیا تھا, وہ ہم میں عقل مند لوگ نہیں تھے, تو میں معذرت کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ پر حملہ کر دیا, ورنہ تو ظاہر بات ہے کہ ہم حملہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے آپ پر. معذرت کی اس نے, اللہ کے نبی نے معذرت قبول کی. البتہ اس نے کہا کہ بھائی وہ کچھ قیدی ہمارے آپ کے پاس ہیں, وہ چھوڑ دیں آپ. اچھا ہوا یہ تھا کہ وہ جو ایک بڑی جو جماعت تھی اس کو تو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا تھا اور چھوڑ دیا تھا. اکا دکا کچھ اور لوگ بھی گرفتار تھے, 5 6 8 10, جو الگ الگ جگہوں پہ نا یہ سب جذباتی نوجوان یہ حملہ کرنے کی سوچ رہے تھے. اچھا جب مسلمانوں نے ان کچھ لوگوں کو گرفتار کیا تھا تو انہوں نے بھی مسلمانوں کے کچھ پہرے داروں کو گرفتار کیا ہوا تھا. تو دونوں طرف 10 12 6 8 قیدی موجود تھے. فرمایا کہ ٹھیک ہے دیکھو مذاکرات تو اسی وقت شروع ہو سکتے ہیں نا کہ جب آپ ہمارے قیدی چھوڑ دیں. اب اس نے مذاکرات شروع ہونے کے لیے بھی کیا لگا دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل چھوڑ دیں گے, تم ہمارے چھوڑ دو. ٹھیک ہے, ہاں معذرت کے فوراً بعد سہیل نے مسلمانوں کے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا انی غیر مرسلہم حتی ترسل اصحابی, بھئی میں اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑوں گا, پہلے والے تو چھوڑ دیے تھے, اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم میرے ساتھیوں کو نہیں چھوڑتے. یعنی آپ نے منع نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن اس نے مذاکرات کو قیدیوں کے چھوڑنے پر, رہا کرنے پر موقوف کر دیا, آپ نے اس کے قیدیوں کو چھوڑنے پر اپنے قیدی چھڑانے پر موقوف کر دیا. ٹھیک ہے, تو بولا میں تو بالکل کرنے کے لیے تیار ہوں, تم ہمارے آدمی چھوڑ دو. بہرحال دونوں طرف سے یہ قیدی چھوڑ دیے گئے.
ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھی فضا میں مذاکرات شروع ہو گئے. اچھا، اب ہوا یہ کہ سہیل اب شروع سے اس نے اس انداز میں گفتگو شروع کی جیسا کہ آپ سمجھیں کہ ایک میز پر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طاقتور ہے، غالب ہے، اور دوسرا مجبور ہے اور بیچارہ ہے. اس کی ٹون ایسی تھی، اس کی آواز ایسی تھی، اس کا انداز ایسا تھا، ہے نا، کہ جس کے اندر منوانے والی بات تھی. ٹھیک ہے، پھر وہ بیٹھا بھی اس انداز میں جیسا کہ وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا ہے. عام انداز بھی مذاکرات کے لیے ان کے بیٹھنے کا اس انداز میں نہیں تھا. وہ پوری طرح پاؤں پھیلا کے بیٹھا. ٹھیک ہے، جیسے یہ بھی نا ایک قسم کا پیغام دینا تھا کہ یہ صلح بھی جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ ہمارا احسان ہے تم پر. یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا مسلمانوں کو یہ احساس دینا تھا کہ ہمیں کوئی خاص اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی خاص اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم تم پر غالب ہیں اور تم مجبور ہو، تو مطلب تم مجبوری میں ہم سے بات کر رہے ہو، لہٰذا ہماری بات تمہیں ماننی پڑے گی. یہ اس کا انداز تھا شروع سے. ٹھیک ہے. اچھا، جب وہ اس کی تین بڑی وجوہات تھی. نمبر ایک کہ وہ بہت بلند آواز میں بات کرنے لگا، وہ بہت طاقت سے اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہا تھا جس سے اس کی آواز بلند ہو رہی تھی. نمبر دو، وہ بیٹھا جس انداز میں وہ نامناسب تھا، ہے نا، وہ پاؤں پھیلا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیٹھ گیا. آپ ایک نارمل انداز میں اس سے گفتگو کر رہے تھے، یہ بھی صحابہ کو برا لگا. نمبر تین، آگے انشاءاللہ آ رہا ہے کہ اس نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض کرنا شروع کیا، ہے نا، جس کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں مذاکرات کی. تین باتیں یہ تھی. اچھا، حضرت عباد بن بشر، حضرت سلمہ، یہ آپ کے دائیں بائیں کھڑے تھے آپ کی حفاظت کے لیے. انہوں نے جو ہے نا اس کو ڈانٹا اور کہا کہ بھائی اپنی آواز نیچے رکھ کے بات کر. صحابہ کو برا لگ رہا تھا، یہ ہمارے نبی سے کس انداز میں بات کر رہا ہے، کیونکہ آپ کی محفل و مجلس میں تو یہ بدتمیزی کی گنجائش کسی کو نہیں تھی، لہٰذا زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا تھا. یہ بہت برا محسوس ہو رہا تھا کہ کس انداز میں بات کر رہا ہے، کسی اونچی آواز میں بات کر رہا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا، یہ گفتگو آگے چل رہی تھی. پھر جب آگے مختلف پوائنٹ پر بات آئی نا جس میں وہ زیادہ مسلمانوں کو دبانے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی یعنی سمجھنے کی بات ہے کہ آپ بھی اسی انداز میں بیٹھ گئے جیسے وہ بیٹھا ہوا تھا. بڑی عجیب بات لگی مجھے، کہ مطلب وہ آپ کے پاس پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا، آپ بھی پیچھے اس کی طرف پاؤں پھیلا کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، جب بحث تیز ہوئی تو آپ نے وہی حالت اختیار کر لی جس انداز میں سہیل بیٹھا تھا، تاکہ اس کو یہ وہم نہ رہے کہ بھائی ہماری کوئی اضافی حیثیت ہے اور ہم کوئی زبردستی کر کے اپنی شرائط منوا لیں گے. آپ نے فزیکل اس کو یہ پیغام دیا کہ اگر مطلب تم اس طرح بیٹھے ہو تو میں بھی یہ بیٹھا ہوں. بظاہر یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی لیکن ایک میسج تھا. ٹھیک ہے. بہرحال آپ نے لیکن عمرہ مؤخر کرنے کی شرط کو قبول کر لیا، جو اس کی شرائط میں سے ایک بڑی چیز تھی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپس میں بات چیت ہو گئی، پہلے زبانی بات چیت ہوئی کہ بھئی آپ لوگ اس سال واپس چلے جاؤ گے، 10 سال کا امن کا معاہدہ ہوگا، اگلے سال عمرے کے لیے آؤ گے. اس میں یہ تھا کہ آپ مسافر والے ہتھیار لے کر آؤ گے. کیا مطلب؟ اور مطلب نارمل سی تلوار ہوگی، اور تلوار بھی نیام میں ہوگی، تلوار باہر نہیں ہوگی جیسے کہ عام طور پہ مسافر رکھتا ہے اپنے پاس. اور 3 دن مکہ میں رہو گے، اس دوران مکہ والے آپ کے لیے مکہ کو خالی کر دیں گے. یہ سب شرائط کے اندر یہ بات طے ہوئی، اور اس سال آپ واپس چلے جاؤ گے. اور وہ بات بھی طے ہوئی کہ مسلمان. اب اس کے بعد اس کو لکھنے کا مرحلہ آیا. اسی نے کہا کہ بھائی چونکہ ہماری بات چیت طے ہو گئی لہٰذا لکھ لیا جائے. اس کے ساتھ دو اور لوگ آئے تھے. ایک کا نام تھا غالباً مکرس تھا، دوسرے کا نام بھی آگے آ رہا ہے. 3 لوگ تھے ان کی طرف سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس معاہدے کو لکھ لیتے ہیں. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. ٹھیک ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی لکھنا شروع کرو. اور جیسا کہ مسلمانوں کا معمول، آپ نے فرمایا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو. تو اس نے اس پر ہی اعتراض کیا، اس پر ہی اعتراض کیا کہ بھائی یہ رحمان کون ہے؟ یہ وہ اللہ کو رحمان نہیں کہتے تھے. وہ اللہ کو سورہ فرقان کے اندر بھی آئے کہ وہ اللہ کو نا کیا آئے تھے؟ ہاں، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ بھائی اللہ کو ہو، وہ اللہ کہتے تھے لیکن رحمان نہیں کہتے تھے. انہوں نے ہم رحمان کو نہیں جانتے، لہٰذا آپ بس اس طرح لکھو کہ بسمک اللہم، بسمک اللہ. اب یہ دیکھیں یہ کوئی ایسی بات تھی نہیں.
جس کے اندر کوئی بڑا ہی نہیں جھگڑے کی ضرورت تھی. بھائی تم رحمان نہیں کہتے لیکن جس کو تم اللہ کہتے ہو ہم رحمان کہتے ہیں, ہے تو رب وہ ایک ہی ہے نا. اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوگا پہلے سے کہ یہ اس بات کے کہنے پر اس کو اعتراض ہوگا؟ یہ تو آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ رحمان, پھر بھی آپ نے شروع ہی کروایا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. یہ شو کرنے کے لیے ہم تمہاری ساری باتیں مان رہے ہیں, یہ ری انفورس کرنے کے لیے نا کہ بھائی دیکھیں ہم تو کہیں گے. اچھا چلیں آگے چلیں. یہ بات یہ سوال ابھی دوبارہ کرتا ہوں, صحیح ہے. آپ نے بہرحال کہا کہ چلو آگے چلو, جو یہ کہہ رہا ہے وہ لکھ لو. آگے اب دوسرا بہت بڑا اعتراض آیا. آپ نے فرمایا, اب آگے پہلی عبارت, ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ, یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس پر مطلب معاہدہ کیا ہے مسلمانوں کی طرف سے محمد الرسول اللہ نے. اس نے کہا کہ بھائی اللہ کی قسم اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو یہ جنگ کی ضرورت نہیں تھی. اب بتائیں کہ اللہ کے نبی کو اندازہ تھا کہ وہ اس پر اعتراض کرے گا, تو پھر کیوں لکھوایا؟ ری انفورس کرنا ہے نا کہ بھائی میں تو محمد رسول اللہ ہی ہوں, سارے صحابہ بھی مان دعوت دے رہے ہیں, آپ بھی مان رہے ہیں, آپ کا مسئلہ ہے. ٹرو یہ ان کو پہلے سے احساس دلانا کہ مذاکرات کی اور اس کو منہ سے اقرار کروانا ہیں تھا کہ وہ خود ہی بول دے, مطلب اس کے اوپر برڈن پڑ جائے گا نا اس بات. ہاں, اور واضح کریں اس کو. کہ مطلب مسلمانوں نے کہا کہ یہ لکھو جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو وہ کہہ رہا ہے کہ رحمان نہ لکھو. پوری سچویشن کا برڈن اس پہ چلا گیا مسلمانوں پہ, لیکن پہلے ہی مسلمان بولتے تھے جیسے ویسے جو وہ چاہ رہا ہے وہ لکھ لو, تو برڈن مسلمانوں پر آ گیا. ٹھیک ہے چلیں, اور کوئی اس کو اور واضح کرے. نیگوشیشن نہیں ہوتے نا کہ دیکھو ہم نے تمہاری بات مانی کہ تم بھی ہماری بات مانو, تو اس میں اگر کوئی ایسے نقطے ہیں کہ جس میں ہم نے سچویشن ایسی بنائی پھر ڈسکاؤنٹ بھی دے دیا. جی ہمارے پاس ایسی کوئی واضح روایت تو نہیں ہے جس میں یہ ہمیں بتایا گیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ایسا کیا, لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے. جس قوم سے جس بات پہ آپ کا جھگڑا ہے اور اس سے کوئی درمیان کی صلح ہو رہی ہے, وہ بات کیوں مانے گی کہ جس پر وہ آپ سے جھگڑ رہی ہے؟ تو ایسا محسوس ہوتا ہے واللہ عالم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ایسا کیا. آپ کو پتہ تھا وہ نہیں مانے گا, اور آپ کو یہ بھی پہلے سے آپ نے طے کیا ہوا تھا کہ جب اعتراض کریں گا تو میں کیا کر دیں گے, ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے, اس سے شروع میں یہ تاثر ہو جائے گا کہ ہم نے ان کو کیا دے دیا, ڈسکاؤنٹ دے دیا. یہ ایک نیگوسیشن کی اسکلز ہے. ٹھیک ہے, اور جو اویس بھائی بات کہہ رہے تھے نا کہ اس پر کیا ہوگا, اب ان پر برڈن آ جائے گا کہ یار دو باتیں تو ہم نے اپنی منوا لی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, ایک پریشر آئے گا, دو باتیں تو ہم نے منوا لی ہیں, اب کتنی باتیں منوائیں. تو آپ نے بظاہر ان کو گویا کہ ریلیف دیا, حالانکہ یہ کوئی ریلیف والی بات تھی نہیں, لیکن ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم کو ریلیف مل گیا. یہ زبردست نیگوسیشن تھی. آپ سمجھے, آپ نے اپنا کچھ کھویا بھی نہیں, اور دشمن کو ایسا لگا کہ اس نے آپ سے کچھ حاصل بھی کر لیا. ٹھیک ہے کامران بھائی, آپ متوجہ ہیں نا؟ ہاں اچھا جی, تو اب یہاں لیکن مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے کہا اچھا بھائی چلو محمد بن عبداللہ لکھ دو. اب صحابہ پہ نہیں, ہم لکھنے ہی نہیں دیں گے اس کو. ہاں, اور ہم سیرت کی اور بڑی کتابوں میں آ جائیں نا تو ہمیں روایت ملتی ہے حضرت اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ, انہوں نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا. حضرت علی لکھ رہے تھے نا, کہا کہ محمد الرسول اللہ ہی لکھیے گا اور کچھ مت لکھیے گا. اگر یہ بات اپنی منواتا ہے نا تو بس کوئی معاہدہ وعدہ نہیں, اب تلوار ہمارے درمیان فیصلہ کرے. ایموشنل فضا آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ لڑ کس کے لیے رہے تھے؟ محمد الرسول اللہ, اور انہی سے مطلب لیڈر کے لیے لیڈر سے بحث کر رہے ہیں. یہ بہت کم جگہ پہ ہوگا ہے نا, لیڈر کے لیے کوئی اپنے لیے بحث ہوگا, یار انکریمنٹ نہیں ہوا صحیح میرا ہے نا. یہ ہو سکتا ہے لیڈر کے لیے کوئی لیڈر کے لیے لیڈر سے بحث کر رہا ہو کہ نہیں بھائی آپ نا اپنے آپ کو ایسا کم ہوتا ہے. ایسا کیا ہوتا ہے, لیکن لیڈر سے اختلاف کر رہے ہیں لیڈر کے لیے. یہ سچویشن یونیک ہے, آپ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, اور بڑے اب دیکھیں ایموشنل فضا بن گئی.
ایک بڑی ایموشنل فضا بن گئی نا. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی محمد الرسول اللہ تو لکھا ہی نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی علی مٹاؤ اور محمد بن عبداللہ لکھ دو. اب آپ کے سارے ساتھی کہہ رہے ہیں نہیں لکھنے نہیں دیں گے, مٹانا نہیں علی. اور علی بھی, حضرت علی بھی تھوڑا تذبذب میں کہ اب میں کیا کرے, تو ہاتھ بھی پکڑ لیا, بولا نہیں 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 مٹانا نہیں, بس یہی ہوگا. عجیب سچویشن ہے نا. آوازیں بلند ہونے لگی جیسا کہ ایک جذباتی کیفیت میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموشی کا اشارہ کیا, زبان اقدس سے تو غالباً نہیں کہا ہوگا, حدیث میں تک آپ نے کہا کہ بھائی خاموش ہو جاؤ, ٹھیک ہے. اور علی سے کہا کہ حضرت مجھے جو ہے نا تم مٹا دو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نظام میں تو نہیں مٹاؤں گا. اب یہ الگ ایک جذبہ تھا. جب آپ واضح منع کر رہے ہیں میں نہیں مٹاؤں گا, اور اللہ کے نظام ناراض ہے, انہوں نے کہ مٹاؤ, میں بول رہا ہوں نا. ایسا نہیں بولا, کیوں؟ اور حضرت علی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا تو مٹا دینا چاہیے بھائی. ہاں, وہ رسول اللہ کے لفظ کو مٹانا اپنے لیے جان دینے سے بڑھ کر سمجھتے تھے. مطلب یہ ان کا ایمان تھا نا, اللہ کے نبی میں نہیں مٹا سکتا ہوں میں. آپ نے بتایا اچھا بتاؤ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے, تو پھر آپ نے دیکھا اور آپ نے خود ہی مٹا دیا. ہاں, تو یہ ہے نا کہ حضرت علی سے پوچھا کہاں لکھا ہوا ہے, انہوں نے بتا دیا تو آپ نے مٹا دیا, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بھی ضروری بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی کچھ دیکھ کر سمجھتے نہیں تھے, کہ کہنا ذرا مشکل ہوگا. آپ کو نبی امی اس انداز میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. اب لیکن یوں سمجھے کہ کوئی ڈاکومنٹ سامنے ہو اور کسی شرط پہ بحث ہو رہی ہو اور کوئی دوسرا بولے اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, آپ سمجھے. لیکن اس سے یہ استدلال کرنا کہ آپ رسول اللہ کو دیکھ کے بھی نہیں پہچانتے تھے لفظاً, یہ بات مشکل ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتی. آپ نبی امی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ حروف شناسی بھی آپ نہیں کر سکتے تھے, نعوذ باللہ. یہ تو چھوٹا سا ایک بچہ بھی اس معاشرے کا کر لیتا تھا. ہاں جی جی, تو رسول اللہ آپ نہیں پہچانتے, اس بات سے یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے. آپ کی نبی امی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ حروف شناسی بھی نہیں کر سکتے تھے, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. آپ نے باقاعدہ کسی انسان سے, اللہ نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میرا محمد کسی انسان سے سیکھے, کوئی اس کا استاد بنے. یہ نبی امی ہونے کا مطلب ہے. اور باقاعدہ آپ لکھتے نہیں تھے, باقاعدہ آپ کوئی چیز پڑھتے نہیں تھے. لیکن الفاظ شناسی جو مشہور ہیں یہ بھی مطلب آپ نہ کر سکیں, یہ تھوڑا مشکل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا, لیکن یہ ذرا سا اس کو ماننا تھوڑا مشکل محسوس ہوتا ہے. اس کو آپ اس انداز میں اس کو میں دیکھتا ہوں کہ بھائی کہا کہ اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی, تو انہوں نے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے, تو آپ نے خود مٹا دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پہچان نہیں پا رہے تھے, پروسیس ہی نہیں کر پا رہے تھے ان حروف کو, یہ کہنا مشکل ہے. بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ان کی کیوں مان رہے تھے. ایک تو ایز اے اسٹریٹجی ہم نے دیکھ لیا, اب اس سے ہٹ کر دیکھیں کیوں مان رہے تھے, ناجائز باتیں بھی مان رہے تھے ان کی. کیونکہ آپ نے جب آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی اس وقت آپ نے کیا جملہ کہا تھا, اللہ کی قسم یہ مجھ سے جس چیز کا بھی مطالبہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمتیں اور احکام پامال نہ ہوں, میں ان کی بات مان لوں گا. اب یہاں یہ جو ضد بحث کر رہے تھے, اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پرسنل ایک لحاظ سے یہ بات تھی نا, آپ سمجھے بات. آپ کا فول اس کال پہ مبنی تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مشرکین جو بھی مطالبہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمت و عزت والی چیزوں کی تعظیم ہو رہی ہو, تو میں اس کو کیا کروں گا, مان لوں گا. اس میں بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اچھا, اب کیا ہوا کہ عمرے والی بات بھی ہو گئی, اس پہ صحابہ بھی ناراض تھے. اب لکھا جا رہا تھا یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, اس شرط تک نہیں پہنچے تھے کہ مسلمانوں کا کوئی شخص ہمارے پاس آ جائے گا تو اس کو واپس کر دیں گے. اب معاہدہ لکھا جا رہا تھا, ابھی پورا نہیں ہوا تھا. عجیب اتفاق دیکھیں, مسلمانوں کا شدید امتحان تھا کہ ابو جندل جن کی کنیت تھی, اور وہ ابو جندل بن سہیل بن عمر, یہ جو نیگوشیٹر بیٹھا ہوا ہے نا, اسی کا بیٹا آ گیا اور یہ مسلمان ہو گیا تھا, اور اس کو گھر میں قید کیا ہوا تھا. اب اس کا باپ یا مذاکرات کرنے ہوئے آیا ہوا تھا, تو اس نے کسی طریقے سے اس کو پتہ چل گیا کہ مسلمان آئے ہوئے ہیں, حضرت عثمان اس سے بھی ملے ہوں گے. تو ابو جندل نے اپنی کسی طریقے سے اپنے آپ کو آزاد کرایا, لیکن ہاتھوں
پیروں کی بیڑیاں نہیں کھول پائے، اور یہ بھاگ کر بڑے مشکل سے جو ہے نا وہ اپنی زنجیروں سمیت مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے کہا اب تو شکر ہے میں مسلمانوں کے پاس آ گیا، جان چھٹی. ابو جندل نے سہیل بن عمر نے کہا میرا بیٹا، اس نے کہا کہ محمد دیکھو یہ معاہدے کی جو ہے نا وہ بات ماننے کا پہلا موقع آ گیا، بس اس کو میرے حوالے کرو. ٹھیک ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اس کو تم چھوڑ دو، ابھی تو ہم نے معاہدہ لکھا. آپ نے پہلے ہم نے معاہدہ بھی لکھا نہیں ہے. بولا نہیں، اگر آپ جو ہے نا اس کو میرے حوالے نہیں کرتے نا تو کوئی معاہدہ نہیں، جا رہا ہوں، ختم معاہدہ ہمارا. آپ نے کہا کہ بھائی ابھی لکھا نہیں ہے ہم نے، آپ چاہ رہے تھے. ابو جندل کی حالت یہ تھی کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں سے جہاں بھی زنجیریں تھیں، کیونکہ گھسیٹ کر آئے تھے وہ، تو خون بہہ رہا تھا اور خاک اور مٹی میں لت پت. ٹھیک ہے. اور ادھر یہ بات چل رہی کہ ان کو دوبارہ کیا کر دیں، اور وہ بڑی مشکل سے تو آئے ہیں کہ بھائی اب مسلمان آئے ہوئے ان کے ساتھ چلے جاؤں گا، نہیں رہنا مجھے یہاں مکہ کے اندر. اچھا دوسری روایت میں کہ اس پر اس کا باپ جو سہیل بن عمر بہت تشدد بھی کرتے تھے، تو یہ بڑی مصیبت میں بھی تھے، ہے نا. اب مسلمانوں کو معلوم بھی تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، حضرت عثمان ابھی مل کر بھی آئے تھے، وہ بڑی تکلیف میں ہیں. تو اللہ کے نبی اس نے کہا کہ نہیں بھائی اگر آپ اس کو حوالے نہیں کرتے نا تو آپ ہی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بس میں واپس جا رہا ہوں، کوئی معاہدہ وعدہ نہیں ہے ہمارا. وہ اڑ گئے بچوں کی طرح. اچھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہی کہ بھائی ہمیں ابھی لکھا نہیں ہے. بولے لکھا نہیں، بات تو ہو گئی نا. پھر آپ نے کہا کہ اچھا اس کو نا میرے لیے چھوڑ دو. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے عرب سرداروں میں، یعنی میں اپنی قوم کا بڑا ہوں تو میں تم سے اسپیشل ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو میرے لیے چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں تمہارے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا تھا کہ ابو جندل کو کیا کرنا ہے؟ ہاں. اب یہ بڑا یعنی عجیب تھا. اب جو ہے نا وہ اللہ کے نبی نے اس کی ضد دیکھ کر یہ بات بھی مان لی. اب منظر یہ تھا کہ وہ برا بھلا کہتا ہوا اور گلے میں پڑی زنجیر سے کھینچتا ہوا، ابو جندل جانا نہیں چاہ رہے ہیں، گھسیٹ کر زمین پر کھینچتا ہوا وہ اپنے پاس لے کے جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں سے دور رکھ دے اس کو. اور مسلمان دیکھ رہے ہیں اور ابو جندل کیا کہہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ دیکھو ہم میں سے کوئی بھی شخص وہ آپ کے دین پر ہو، اگر آپ کے پاس پہنچے آپ اسے لوٹا دیں گے، ابھی تو ہم نے طے کیا ہی ہے. اچھا محمد سب سے پہلے جس بات پہ ہم نے صلح کی تھی آپ بس اس کو میرے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا واپس اس کو کر دیں گے. اچھا ابو جندل کو جب پتہ چلا، جو اس نے کھینچنا شروع کیا، تو اس نے کہا کہ مسلمانوں یہ تم کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ جو ہے نا وہ میں کیا تم مجھے دوبارہ کافروں کی طرف لوٹا رہے ہو؟ میں مسلمان ہو کے آیا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں تم میں سے ایک ہوں، اور تمہیں پتہ ہے یہ مجھے کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں. ابو جندل پکار کے یہ کہہ رہے ہیں، وہ اس کا باپ گھسیٹ کر اپنی طرف لے کے جا رہا ہے اور یہاں سارے مسلمان دیکھ رہے ہیں. اب یہ بہت بڑی یعنی آزمائش تھی. ٹھیک ہے. اور یہ ایسی آزمائش تھی کہ اب مسلمانوں زاروں قطار مسلمان رو رہے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ جو دو اور سردار تھے نا وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار ان کو کیا ہوا، یہ تو ہمارے پاس تھا نا. ٹھیک ہے ان کا صرف عقیدہ تھا لیکن ہے تو ہمارا ہی بچہ نا، یہ ہمارے گھر کا ہے. ان کو اس سے اتنی ہمدردی کیسے ہو گئی کہ یہ ایسے اس کے بچھڑنے پہ رو رہے ہیں جیسے کہ کوئی اپنے بچھڑنے والے پر بھی نہیں روتا ہے. سہیل بن عمر پر تو ایک جنون طاری تھا کیونکہ اس کا بچہ اچانک سامنے آ گیا تھا، اس کا بیٹا. البتہ بقیہ جو دو سردار تھے وہ حیران ہو رہے تھے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو کتنا مطلب اپنے لوگوں سے محبت ہے، کیونکہ وہاں مسلمان زاروں قطار رو رہے تھے اور یہاں مسلمانوں میں سب سے زیادہ پریشانی کس کو ہوگی آپ بتائیں. اس کے بعد جو غصے میں کون ہوگا؟ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو واپس جا رہا ہے. اب اللہ کے نبی وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے نا. اب یہ نا اس کے ساتھ ساتھ چلے، اس کو کہہ رہے ہیں، اس کے کان میں یوں کہہ رہے ہیں
دیکھ مشرکین کا خون نا کتے کی طرح ہے، اور اشارہ کر رہے ہیں، یہاں لگی ہوئی تھی کہ بھائی لے تلوار اور اپنی باپ کی کیا اڑا، کیوں؟ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تھوڑی آیا تھا، بھائی باپ و بیٹے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آگے جا رہے ہیں، ابو جندل نے کچھ نہیں کیا، پھر آگے جا رہے ہیں، بولا دیکھ مسلمان اس کے سامنے جب مشرک اس کا رشتہ دار بھی آتا ہے نا تو وہ اس کو قتل کرنے سے باز نہیں آتا۔ حضرت عمر نے بدر میں خود اپنے چاچا کو قتل کیا تھا، ہے نا، اور بھی اس طرح صحابہ کے واقعات ہے، ہاں حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھی ایسے کچھ واقعات ہیں نا۔ اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ عمر تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ عجیب، قربان جائیں، یہ ابو جندل ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا ہے، اور وہ چیختے پکارتے ہوئے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کیوں واپس بھیج رہے ہو؟ پوچھا عمر تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ وہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ نا اپنے باپ کی وجہ سے ہچکچا رہا تھا، باپ تو بہرحال باپ ہوتا ہے نا، بولا تم کیوں نہیں کر رہا ہے؟ دیکھیں تو یہ آگے آ رہا ہے، ہاں حضرت عمر نے فرمایا اس نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا، یعنی اس کی ہمت نہیں ہوئی نا، اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو کہا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مشرکین کے کسی فرد کو قتل کرنے کا منع کیا ہوا ہے، میں اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی ابو جندل، حضرت ابو جندل کے الفاظ دیکھیں، قربان جائیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں نا، تو آپ کی اطاعت کا جو حق ہے نا وہ آپ کو مجھ سے زیادہ حاصل نہیں ہے، آپ اطاعت کریں گے تو میں بھی کیا کروں گا۔ یہ وہی قیدی ہے جس کو اس کے لیڈر نے ابھی دوبارہ دشمنوں کے حوالے کیا ہے، وہ اپنے لیڈر کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، میں اس کی اطاعت تم کر رہے تو میں بھی کروں گا۔ حضرت عمر دور تھا، اس کے ساتھ چلتے رہے، اس کو بولتے رہے، لیکن ابو جندل نے قتل نہیں کیا۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ باپ پیچھے کھینچ کے لے کے جا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان رو رہے تھے تو آپ کے دل میں کتنی رقت ہوگی، ہے نا، اور آپ ہی اس کو واپس کر رہے تھے، تو آپ نے ان سے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ اے ابو جندل اصبر واحتسب، صبر کر اور اللہ سے ثواب کی امید رکھ، فإن اللہ جاعل لک ولمن معک من المستضعفین فرجا ومخرجا، کہ اللہ پاک تمہارے لیے اور تمہارے کمزور ساتھیوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور اللہ پاک رہائی کا اور آسانی کا کوئی راستہ نکالے گا۔ اور عذر پیش کیا، ہم نے تمہاری قوم کے ساتھ ابھی صلح کا معاہدہ کیا ہے، اور ہم وہ ہیں جو بد عہدی، ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اگر کہیں وعدہ خلافی کی کوئی گنجائش ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس کی گنجائش کو کیا کرتے؟ پوری زندگی میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے بھی کوئی بھی عہد کیا ہو اور اس کو توڑا ہو۔ اگر کوئی گنجائش ہوتی تو اس جگہ پہ گنجائش بنتی تھی، لیکن آپ نے فرمایا ہے کہ ہم معاہدہ توڑ نہیں سکتے، ہم مطلب وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ حضرت اس نے قتل نہیں کیا، حضرت عمر بہت غصے میں واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس تو کر رہے تھے کہ سارے مسلمان ڈسٹرب ہیں، اور عمر تو بہت قریبی ساتھی ہیں نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو، ٹھیک ہے، کہ یا عمر لعلہ ان یقوم فی اللہ مقاما یحمد علیہ، دیکھو یہ واپس جا رہا ہے نا، تمہیں نہیں پتا اس کے واپس جانے میں نہ جانے اللہ کی کیا حکمت ہو سکتا ہے اللہ اس سے کوئی ایسا کام لے لیں کہ اس کی اس کام پر بڑی تعریف کی جائے، اس کی اس کام پہ کیا کی جائے، بڑی تعریف کی جائے، اور کہا اس کے لیے آسانی ہوگی، ابھی آپ نے دعا بھی دی اس کو۔ اچھا ہوا یہ کہ حویطب اور مکرز یہ دو سردار آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ، حویطب اور مکرز نے یہ سارا منظر دیکھا کہ مسلمان ایک اپنے ہم عقیدہ کے لیے جو کہ ہماری ہی قوم کا فرد ہے اتنے پریشان ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اپنے لیڈر سے اتنا احتجاج کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اس کا دل بھی نرم ہو گیا، اس نے اچھا سہیل اپنے بیٹے کو مار رہا تھا، تو اس نے کہا اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ ٹھیک ہے سہیل نہیں مان رہا ہے، آپ اس کے بیٹے کو واپس کر رہے ہو، لیکن یا محمد نحن نجیرہ لک، ہم آپ کے لیے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب تھا؟
ہاں اب اس کو لے تو جا رہے ہیں ہم، لیکن اب اس کو مزید مارا اور انہوں نے سہیل سے اس کو چھڑا لیا کہ بھائی تم اس کو مارو نہیں، اب ہم نے پناہ دے دی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے کہا تھا نا کہ میرے لیے اس کو چھوڑ دو، بولا نہیں ہم اس نے تو نہیں چھوڑا، وہ باپ ہے، لیکن ہم آپ کے لیے اس کو پناہ دیتے ہیں، اب اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ ایک تو فوری کوئک رسپانس مل گیا، کوئک ایک جو ہے نا وہ ریلیف مل گیا حضرت ابو جندل کو، ٹھیک ہے، اور بعد میں بھی کچھ ملا انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہوئے تھے وہ مکرز آپس میں بات کرنے لگے کہ یار یہ بھی بڑے سینئر سردار تھے، دنیا دیکھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم نے ایسی کوئی قوم نہیں دیکھی جو اپنے مذہب والوں سے ایسے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے ساتھی محمد کے ساتھیوں کی طرح ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ آپس میں انہوں نے بات کی، سہیل کو نہیں کہا، آپس میں بات کی کہ دیکھو کہ تم جو ہے نا آئندہ کوئی بھی اگر مدینے سے مکہ سے مدینے جائے گا نا تو ہم محمد سے مطالبہ نہیں کریں گے لوٹا دے، اتنے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی ان کو ساتھ رہنا چاہیے، اور ہاں وہ خود مکہ آنا چاہے تو الگ بات ہے، پھر ہم اس معاہدے کی روح سے اس کو واپس لے کر آ جائیں گے، لیکن اگر کوئی محمد کے ساتھ رہنا چاہتا ہو تو ہم اس کو، انہوں نے آپس میں بات چیت کی کہ ہم اس کو لوٹائیں گے نہیں، یعنی اس واقعے کا اتنا ان کے مطلب جو دشمن تھے ان کے دلوں پہ بھی اثر ہوا، اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی دردناک سچویشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ وقت اوپر ہو گیا کافی، اچھا جی بس آخری ایک دو سلائڈ۔ اب صحابہ کرام بہت پریشان ہو رہے تھے، خاص طور پہ حضرت عمر بن خطاب، اسید بن حضیر، سعد بن عبادہ، یہ مکی تھے، یہ دونوں حضرات مدینی تھے، ٹھیک ہے، یس، تو انہوں نے جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں، اور حضرت عمر کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اسی پر ہم اس کو گفتگو مکمل کریں گے کہ انہوں نے چند سوال کیے بہت پریشان ہو کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ ایک سوال یہ کیا، دوسرا سوال کیا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور ہم حق پر ہیں، ہمارا دشمن کیا ہے؟ باطل پر ہے۔ جب دونوں جواب کا ملا، نام ملا، ہاں ملا، تو پھر حضرت عمر نے سوال کیا تو پھر ہم دین کے معاملے میں اتنی ذلت کا سامنا کیوں کر رہے ہیں، ان کی ہر بات کیوں مان رہے ہیں؟ اب ایک اپنے ساتھی کی طرف سے ایک بڑا اعتراض تھا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا دیکھو انی رسول اللہ، میں اللہ کا کیا ہوں، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، اور میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس سے کیا پیغام دیا کہ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ کی منشا و مرضی یہی ہے۔ اور رہی بات کہ ابھی ہمارے حالات ہمارے خلاف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وَهُوَ نَاصِرِي، اور وہ اللہ میری کیا کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے۔ جب اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو ان حالات کو ہمارے لیے بدلے گا بھی اور ہمارے ہی حق میں لوٹا دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سمجھایا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر حضرت عمر نے کہا کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس سال ہم بیت اللہ جائیں گے، ہم عمرہ کریں گے، آپ نے یہ بھی تو کہا تھا، اور آپ شرط مان رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے، کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ میں نے کہا تھا کہ عمرہ کریں گے، کیا یہ کہا تھا اسی سال کریں گے؟ بولا نہیں۔ حضرت عمر کو چین نہیں آیا، وہ یہ سارے سوالات لے کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، سیم یہی سوال کیا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہمارا دشمن باطل اور پر ہم حق پر نہیں ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، تو ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں؟ انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا حکم مطلب اس سے جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اور اللہ رب العزت ان کی مدد کریں گے، لہٰذا تم ان پر کیا کرو، اعتماد کرو۔ بہرحال بظاہر بڑا ذلت آمیز یہ واقعہ تھا، لیکن اس کے جو لانگ ٹرم میں جو نتائج تھے وہ یہی حضرت ابو جندل کو واپس کرنا اور اس شرط کو ماننا مسلمانوں کے حق میں بہت مفید ہو گیا، بہت مفید ہو گیا، وہ کچھ ہی عرصے کے بعد۔ اور یہ والی شرط باقاعدہ آفیشلی قریش نے مسلمانوں سے ختم کروائی کہ بھائی اب یہ شرط نہیں ہے، ہمارا جو بندہ بھاگے گا نا آپ کو واپس کرنا ضروری، نہ ہم واپس لینے کے لیے آئیں گے، پلیز اپنے پاس ہی رکھیے گا۔ یہ کیسے؟ آئندہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا صحابہ کرام بہت ناگواری ہو رہی تھی اور بہت بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت عمر کے بھی ہم نے سوالات دیکھے، ایک قسم کی لگ رہی تھی کہ ہم ہار گئے، ہم شکست کھا گئے، حالانکہ ہم جیت سکتے تھے، ہم لڑ سکتے تھے، ہم نے تو بیعت بھی کی تھی،
یہ ساری باتیں محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا اب جب واپس جانا ہے تو اب کیا کرنا تھا بھائی؟ احرام اور قربانی کے جانور. جب کوئی کسی وجہ سے رکاوٹ آ جائے اور وہ مطلب عمرہ نہ کر سکے تو اس کو حلال ہونا ضروری ہوتا ہے. ہاں، اور وہ جانور بھی ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ بھائی اب ہم واپس جا رہے ہیں، احرام کھول دو، اپنے جانور ذبح کر دو ایک دفعہ، ہیں ہاں حلق بھی کر دو، حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھولنا اور جانور ذبح کر دو، حلال ہو جاؤ ایک دفعہ کا. صحابہ کا سر جھکا ہوا تھا، کسی نے کوئی ایک لفظ نہیں کہا، لیکن کوئی تعمیل کے لیے اٹھا بھی، دوسری دفعہ کا، تیسری دفعہ کا. لیکن صحابہ اللہ کے نظروں کے بعد محسوس ہوئی کہ یہ میری بات سن رہے ہیں اور سمجھ میں بھی ان کو آ رہی ہے، پھر بھی عمل نہیں کر رہے. آپ خفگی کے عالم میں حجرے میں تشریف لے گئے اور آپ نے بطور شکایت کے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ میری بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پھر بھی یہ مان نہیں رہے. تو اب وہ بھی ام المؤمنین تھی نا، انہوں نے کہا کہ اصل میں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے ایک عمرہ کیے بغیر جا رہے ہیں، تو ان کے دل بڑے ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ ان کو نہ کہیں، بلکہ آپ واپس جائیں اور خود آپ حلق کر لیں، قربانی کے جانور ذبح کر لیں، وہ آپ کی دیکھا دیکھی خود ہی کر لیں گے. عجیب تھی وہ، ایسا نہیں کہ مزید ان کو بھڑکایا کہ اچھا ایسا نہیں کر رہے ہیں، آپ نے ڈھیل دی ہوئی ہے ان کو، آپ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، ایسا نہیں بولا. ہاں اللہ کے نبی سے چھری لے کے باہر گئے آپ نے، اور یہ بھی کہا کہ اپنے حجام کو بلا لیں. آپ نے قربانی کی، اپنا اونٹ ذبح کیا آپ نے، اور پھر آپ نے جو ہے نا وہ حلق کروایا. اب اس کے بعد بس صحابہ میں جیسے کہ نا بجلی دوڑ گئی، پھر سب تیزی سے اپنے اپنے جانور قربان کرنے لگ گئے اور ایک دوسرے کے کیا کرنے لگ گئے، حلق کرنے لگے، کچھ قصر کرنے لگ گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ اللہ نے چاہا. جزاکم اللہ خیر، احسن.